السلام علیکم. ہائی ایشیا ایکسکلوسیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے کہتے ہیں آفتاب وزیر. اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی سرزمین ماؤنٹینیئرس پروڈیوس کرنے میں جتنی زرخیز ہے، اسی طرح سے ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمارے گلگت بلتستان کے کچھ اور ماؤنٹینیئرس نے ایک سمٹ کیا ہے، اور وہ بھی نیپال میں جا کے اناپورنا جو پیک ہے اس کو سمٹ کیا، جو کہ دنیا کی 10ویں بلند ترین چوٹی ہے. سرباز خان اور محمد عبدالجوشی دونوں نے اس پیک کو سر کیا، اور یہ پہلے پاکستانی بنے ہیں جنہوں نے اس پیک کو جا کر سر کیا ہے. اور انہوں نے ڈیڈیکیٹ کی ہے اپنا یہ جو سمٹ ہے وہ محمد علی ستپارہ جو کہ لیٹ ماؤنٹینئر ہیں پاکستان کے، ان کو. اور اسی حوالے سے ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے آج بات کریں گے. تو ہم نے دونوں اپنے ماؤنٹینئرز کو آج کے شو میں دعوت دی ہے. سرباز خان، محمد عبدالجوشی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ وقت نکال کے شو میں تشریف لائے. سرباز، آپ سے سٹارٹ کریں گے. کیسا رہا آپ کا یہ ٹور؟ کیسے آپ لوگوں نے پلان کیا تھا؟ اور یہ جو اناپورنا جو پیک ہے اس کو سلیکٹ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ہمیں دعوت دی اور اپنا جو ویو ہے، جو بھی ایکسپیرینس ہے، اس کو شیئر کرنے کا موقع دیا. ماؤنٹ اناپورنا جو کہ دنیا کا 10واں اور 14 پیکس میں سب سے خطرناک پیک مانا جاتا ہے. اس کو ہم علی بھائی جو کہ پچھلے 3-4 مہینے پہلے جو K2 پہ واقعہ ہوا، اس میں اس کی شہادت ہوئی، ہم شہادت کہہ سکتے ہیں کلائمبنگ کی اس رو سے. تو اس کے لیے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے تھے، اور اس مشن میں اس پروجیکٹ کو، اس مشن کو ہم لے کے گئے تھے پاکستان سے. میں اور محمد عبدالجوشی، اور ہمارے ساتھ 2 اور بھی ہمارے جو کہ بیس کیمپ انچارج تھا اور ایک رائٹر تھا. ہم نے یہ گروپ لے کے گئے، تقریباً 1 مہینہ گزارے ہم نے وہاں پہ نیپال میں ماؤنٹ اناپورنا کے اوپر، اور بہت ہی کامیاب رہا. اور یہ جو پیک تھے، جو سمٹ تھی، ہم نے علی بھائی کے لیے وہ ڈیڈیکیٹ کیا، اور بہت بڑھیا رہا ہے. اچھا، کتنا آپ لوگوں کو ٹائم لگا اس سارے سبمٹ کرنے میں؟ کتنے دن آپ لوگوں کے اس میں صرف تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. اس میں تقریباً 25 دن سے 1 مہینے لگے. اور اس دوران ہمارا پاکستان اسلام آباد سے کھٹمنڈو سے جا کے پھر جو بھی روٹیشنز تھے ہمارے اور سمٹ پوش تک تقریباً 1 مہینہ لگ گیا ہے. عبدالجوشی بھائی، آپ بتائیے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس پیک کے حوالے سے؟ کیا جس طرح سے آپ نے سوچا تھا ویسا ہی پایا، یا کچھ اور چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے آئیں اور انہوں نے آپ کو ڈفرینٹ دکھایا؟ جی، میں نے جو اناپورنا کے حوالے سے سنا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے وہاں پہ جو نا اس سے بڑھ کر میں نے پایا اور دیکھا. اناپورنا کے حوالے سے میں نے سنا تھا کہ وہ بہت ہی خطرناک ماؤنٹین ہے، جو کہ میں 3رے نمبر پہ آتا ہے، اور جو کہ میں نے اور سرباز نے کلائم کرتے ہوئے، اور دوسرے جو کلائمبرز ہیں ان کی پوائنٹ آف ویو کے مطابق جو ہے نا اناپورنا جو ہے نا وہ دنیا کے پہلے نمبر پہ آتا ہے، مطلب ڈینجرس ماؤنٹین، کیونکہ اس کی ڈیتھ ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، 31 ہے. اور اس کے بعد پھر K2 پہ جو ہے کوئی 24 to 26 ہے. اچھا، ٹھیک ہے. سرباز بھائی، آپ لوگ جب وہاں پر گئے ٹریک کے لیے، تو ایک تو کتنے ٹیم ممبرس تھے آپ لوگوں کے ساتھ، اور کس طرح سے آپ لوگوں نے پلان کیا تھا، اور یہ جو پیک کو اسپیسیفکلی سلیکٹ کیا، کس کا یہ آئیڈیا تھا؟ اصل میں اس پیک کو سلیکٹ کرنے کا میرا، کیونکہ مشن سمٹ 14 ہے جو کہ میں نے اناؤنس کیا تھا یہ 2016 میں، کہ پاکستان کا کوئی بھی کلائمبر محمد علی بھائی کے علاوہ کوئی بھی 14 پیک پہ، یعنی جتنے بھی ابھی نیپال کے ہیں تقریباً 5 سے 6 بندوں نے 14 سمٹ کی ہے، ان کے پاس بھی 8000 کے 8 پیکس ہے، اور ہمارے پاس بھی 5 ہے. تو اس کی طرف کوئی نہیں جا رہا تھا کہ مشن سمٹ 14 کے اوپر. تو میں اور علی بھائی کا یہ مشن تھا کہ ہم 14 مشن کمپلیٹ کریں. تو ابھی علی بھائی ہم میں نہ رہے، اور اس کا ہمیں بہت، ہم اس کو مس کریں گے، کیونکہ وہ بڑا لیجنڈ صرف پاکستان کا نہیں پر پوری دنیا کے جو الپائنسٹ تھے، جو بھی مشہور کلائمبر تھے، اس کو ان میں ایک علی بھائی کا نام تھا. جس طرح اس نے K2 ننگا پربت فرسٹ ٹائم کیا ونٹرز میں. تو بہرحال تو اس لیے میرا پلان تھا کہ علی بھائی کے حادثے سے تقریباً 10 دن پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میں پیک پہ جا رہا ہوں، لیکن میں نے نام نہیں لیا تھا. میں سون آئی ول اناؤنس مائی نیکسٹ پروجیکٹ. سو پھر علی بھائی کا یہ حادثہ ہوا تو مجھے کچھ دن انتظار کرنا پڑا اناؤنسمنٹ کے لیے، کیونکہ علی بھائی ہمارے استاد بھی تھے،
اور جب اس کا ڈیتھ آفیشیلی ڈکلیئر ہوا اسی دن ہی، اس کا تقریباً شام کو کوئی ایسا 3-4 بجے اس کا اناؤنس ہوا، تو میں نے رات کے تقریباً 8 بجے میں نے اناؤنس کیا، اور یہ ہے جو پیک میں نے سلیکٹ کیا، اور پھر عبدل بھی اس گروپ میں شامل ہوا، اور اس کا بھی پلان تھا کہ میں کوئی 8000 کروں، تو پھر میں اور علی بھائی نے اپنا عبدل نے کہ میٹنگ کی، اس میں میں نے اس کو ویلکم کیا کہ آپ آ سکتے ہیں اور ہم دونوں مل کے اس پیک کے اوپر پاکستان کا پرچم لہرائیں گے، تو پھر اس نے ہاں ملائی اور ہم اچھا آپ لوگ سمٹ کے لیے چل پڑے. تو عبدل بھائی آپ کے یہ پہلے آپ بتا رہے تھے سکسیزفل سمٹ ہے، تو اس میں اس دوران یہ جو ٹیم کا ایک پورا کمبینیشن تھا، ممبرشپ تھی، آپ جب شامل ہوئے تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اس سے پہلے میں نے 3 پیکس پاکستان میں اٹیمپٹ کیا تھا، لیکن وہ سکسیزفل نہیں ہوا، تو یہ میرا فرسٹ 8000 سمٹ ہے. تو کیونکہ مجھے سمر میں ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ اس میں ان کلائم پیکس اور ان ایکسپلور پاس جو ہے نا وہ میں ایکسپلور کرتا ہوں، کلائم کرتا ہوں، تاکہ ٹورزم پروموٹ ہو جائے پاکستان میں. تو مجھے سمر میں ٹائم نہیں ملتا، اس لیے اسپرنگ میں میں نے ایک پروگرام بنایا کہ اسپرنگ میں اگر نیپال میں اگر کوئی ایسے پیک ہو تاکہ میں جا کے اس کو کلائم کروں 8000. تو میں نے سرباز سے پھر کانٹیکٹ کیا، پھر ہم نے حمزہ میں مل کے ہم نے میٹنگ کیا اس کے اوپر، تو اس نے مجھے سجیسٹ کیا کہ نہیں آپ اناپورنا کے لیے آ جاؤ، ساتھ جائیں گے، کیونکہ اس کا اپنا ایک پروجیکٹ تھا. تو اوور آل جو ہے نا ایکسپیرینس بہت زبردست رہا، کیونکہ میں 8000 کے لیے شروع سے ہی کافی ایکسائٹیڈ تھا، تو اس میں پھر کامیاب ہوئے اور میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں اس میں. اچھا بالکل. اور سرباز بھائی اگر تھوڑا سا آپ کے پروفائل کی طرف آئیں تو آپ نے کب سے کلائمبنگ سٹارٹ کی؟ شوق تھا آپ کو شروع سے؟ یعنی جو انٹرسٹ ہے وہ بڑی مین چیز ہے اس میں، کیونکہ ایک ایسا سپورٹ ہے جس میں آپ کی جو زندگی اور موت آس پاس رہتے ہیں، اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا بھی، تو اس میں جانے کے لیے شوق کے علاوہ تو میرے خیال سے دوسری کوئی چیز انٹرسٹ کے علاوہ ہو نہیں سکتی. تو اپنا تھوڑا سا بتائیں آپ نے کس طرح سے سٹارٹ کیا؟ یہی کہ ٹورزم لائن میں 2004 سے، جب میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تب سے میں سمرس ویکیشن پہ میں فرسٹ ٹائم میں گیا جب K2 کی گولڈن جوبلی تھی، تو اسی گروپ کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا فرسٹ ٹائم. میں ٹین ایجر کوئی 15-16 سال کا تھا، اور مجھے K2 بیس کیمپ تک جانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ میں نے کیونکہ ایک چسکا ہے اپنا جو یہ ہے ٹورزم میں، کیونکہ لت ایسا نشے کی طرح ہے یہ بھی. تو فرسٹ ٹائم میں گیا، اور 1-2 دفعہ جب میں گیا تو مجھے اس کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا دل ہی نہیں کیا. اسی طرح میں اپنا تعلیم میں ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ جاری رکھا، اور BCom تک میں اس طرح جاتا رہا. اور اس کے بعد پھر میں نے کوکنگ کی. شروع میں ایز اے پورٹر گیا تھا، اس کے بعد پھر میں ایز اے کچن بوائے پھر کوکنگ میں جاتا رہا 3-4 سال. پھر 11 کے بعد میرا گائیڈ لائسنس، 11-12 کے بعد میرا گائیڈ لائسنس بنی. پھر مجھے شوق تھا لیکن چانس نہیں مل رہا تھا. کلائمبنگ میں آلریڈی ہمارے بہت مشہور اچھے کلائمبرز تھے جو کر رہے تھے، لیکن ان سے میں سیکھتا رہا. یہ تھا کہ دنیا کے مختلف کلائمبرز کے ساتھ جب کام کرنے کا موقع ملتا ان سے سیکھتا رہا. کام کرنے کے دوران کوئی پراپر ٹریننگ وغیرہ آپ نے نہیں لی؟ نہیں، ابھی تک میں نے کوئی ٹریننگ نہیں لی. وہی جو سیکھا، کیونکہ پریکٹیکلی آپ کو ٹریننگ سے بھی زیادہ جب آپ کلائمبرز کے ساتھ پریکٹیکلی آپ ٹچ رہتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یوز کرتے ہیں ایکوپمنٹ، اور کس جگہ پہ کیا لگتا ہے، سنو بار لگتا ہے، آئی سکرو لگتا ہے، پیٹون لگتے ہیں. تو ان چیزوں کو جب آپ کو علم ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر وہ جذبہ بھی تھی، اور ایک حنزہ سے تعلق رکھتا ہوں میں، اور جہاں پہ چاروں طرف آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑ اور جب آپ کہاں کھلتی ہے صبح، تو آپ وہی انہی کی راغب پوشی اور لیڈی فنگر اور دیران کی آپ پھر آپ کے لیے چوٹیاں بالکل کوئی نئی نہیں ہوتی. بالکل. تو میرا شوق بھی تھا. تو مجھے 2016 میں مجھے موقع ملا ہے کہ میرا نیپالی دوست ہے نگما جی، جو کہ دنیا کی کلائمبنگ بڑا نام ہے اس نے کہا کہ آپ یہ جو دوسرا کام ہے، جس طرح آپ کچن میں کام کر رہے ہو اور گائیڈنگ کر رہے ہو، یہ چھوڑ دے، آپ کلائمبنگ کی طرف نہیں آ رہے ہو. تو میں نے اس کا بات مان لی، اور اسی ٹائم پہ میں نے ڈیسیجن کیا کہ میں کلائمبنگ کروں گا. اور اسی سال ہی میں نے بغیر کوئی ٹریننگ کے میں نے K2 پہ میں نے اٹیمپٹ کی، اور Camp 3 تک پہنچے ہم لوگ. اور جب ہم سمٹ پش پہ دوبارہ لاسٹ روٹیشن پہ جا رہے تھے تو ہمارا پورا جو کیمپ تھا Camp 3 کا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا. اور جس طرح
ہمیں اپنا پورا ایکسپیڈیشن کلوز کرنا پڑا، بلکہ ہمارے نہیں بلکہ پورے جو اس وقت تھے 16 میں 16 میں K2 بیس کیمپ میں سوروں نے کلوز کیا. پھر 17 میں میں نے پھر سے K2 ٹرائی کی، K2 چیزن روٹ سامنے سے، اس میں بھی ہمیں کامیابی نہیں ملی. اور اسی سال آٹم میں جو کہ دنیا کا پہلا اسینٹ ہے آٹم اسینٹ ننگا پروت کی، اس میں مجھے علی بھائی کے ساتھ موقع ملا. علی بھائی تھا، میگما جی تھا، اس طرح کے بہت مشہور کلائمبر تھے. ان کے ساتھ ہم تقریباً دنیا کے 8 رکنی ٹیم نے ہم نے اٹیمپٹ کی، اور تقریباً 11 دن میں ہم نے جو پروجیکٹ تھا کہ آٹم سیزن میں ننگا پروت کا، وہ ہمارا کامیاب ہوئی. اور اسی کے بعد میں نے اپنا ایک مائنڈ بنایا کہ میں مشن سمٹ 14 میں نے وہاں لانچ کی، اور وہاں پہ میں نے وہ کیا، اناؤنس کی. اور میں ماشاء اللہ الحمدللہ بھی میرا یہ اناپورنا ملا کر تقریباً 6 پیکس ہو گئیں اور 8 پیکس باقی ہیں، اور آپ پاکستان کے پہلے کلائمبر ہوں گے اگر آپ یہ فیٹ اچیو کر لیتے ہیں تو. بالکل بالکل، علی بھائی کا یہ خواب بھی تھا، اور ہم ساتھ ہی ہم نے تقریباً 3-4 پیک ساتھ بھی کی تھی. اور ہم جب بھی ہم ملتے تھے تو ہم اسی پہ بات کرتے تھے کہ 14 کوئی بھی پاکستان کا نہیں ہے، تو ہم دونوں اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے. تو علی بھائی ہم میں نہ رہے ابھی، تو ذمہ داری اب آپ کے کاندھوں پہ، اور انشاءاللہ دعا کریں کہ سکسیسفلی آپ نے کیا. پوری قوم کی دعائیں ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ دونوں حنزہ سے بلانگ کرتے ہیں؟ جی دونوں، آپ دونوں حنزہ سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا عبدالجوشی بھائی، آپ کی کیا جرنی ہے ماؤنٹینئرنگ میں؟ آپ نے کہاں سے سٹارٹ کیا؟ آپ کا کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ اور کیا آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں جس طرح سرباز بھائی نے بتایا؟ شروع میں یہ تھا کہ کیونکہ ہم بھی جو نا ایسے ہی ماؤنٹین کے پاس ہی رہتے ہیں، اور ہمارے شمشاد سے ایک بہت ہی مشہور کوپیما رجب شاہ اور مہربان شاہ، اور ایک فارنر تھا میسنر نام کا. تو یہ ایک آئیڈیل تھا ہمارے لیے، رائنہارڈ میسنر. جی. تو اسی طرح جو نا ہم شمشال کے اندر جو نا چھوٹے چھوٹے ماؤنٹین پہ چڑھتے تھے. کوئی کہتا کہ میں رجب شاہ ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں میسنر ہوں. اس طرح سے جو نا فری کلائم کرتے تھے ہم چھوٹے چھوٹے ماؤنٹینس پہ. تو کسی کے پاس اگر رسی ہوتا تو ایک یہ لکڑی کا جو نا ایک وہ بناتا تھا ہم اسٹیک، تو وہ زمین پہ ٹوکتے تھے. اس طرح سے جو نا ہم ریپیلنگ کرتے تھے فری، وہ بھی بغیر ٹریننگ کے. اسی طرح سے جو نا پھر ہمیں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی جو نا ایک پیک جو نا وہ کلائم کریں. تو پراپرلی جو نا پھر میں نے شمشال ماؤنٹنگ اسکول سے، جو کہ قدرت علی میرا انسٹرکٹر ہے، وہاں سے پھر میں نے پراپرلی ٹریننگ میں نے لیا. تو اس کے بعد پھر کوئی 6-7 مرتبہ میں نے خود بھی پورٹرنگ کیا تھا شروع میں. تو 2007 کے بعد پھر ایسے ہی ایکسپلور پاسز پہ گئے تھے میں اور قدرت. میں ایز اے آئی پورٹر گیا تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ ہمیں سکسیس ملا تھا. تو اس سے وہاں سے پھر مجھے مطلب میرے اندر جو ہے ایک شوق پیدا ہوا، تو ایک جنون تھا. پھر وہاں سے پھر میں نے پراپرلی شروع کیا تھا، پراپرلی اسٹارٹ کیا. ٹھیک، کوئی گولس آپ نے بھی سیٹ کیے ہیں کہ میں بس میرا اصل مقصد یہ کہ میں ان کلائم پیکس جو کہ پاکستان میں کسی نے نہیں کیا ہوا ہے وہی کلائم کرے، تاکہ جو کریڈٹ وہ پاکستان کو آ جائے. ان ایکسپلور پاسز وہ ایکسپلور کرے، تاکہ ٹورزم مطلب پروموٹ کرے، تاکہ جو نا اگر کوئی فارنر آ جائے یا پھر ڈومیسٹک سے وہ جو نا ایسی ایریاز کو جو نا وہ ایکسپلور کریں. اور جی اور ساتھ ساتھ جو نا میں کوشش کروں کہ جو ینگ جنریشن ہے اسپیشلی فیمیلس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، تاکہ ان کو بھی ٹریننگ دے رہا ہوں، تاکہ وہ بھی جو نا اسی ٹورزم میں آ جائیں. اور دوسرے ایسی جو نا مواقعات پیدا کریں، ان میں سیلف کانفیڈنس آ جائے، تاکہ وہ بھی جو نا اسی فیلڈ میں آ جائے اور وہ کام. ڈیفینیٹلی. اور اس سبمٹ نے آپ کو کافی زیادہ بوسٹ بھی کیا ہوگا، آپ کے کانفیڈنس کو بھی اور سارا کچھ. اچھا سرباز بھائی، جس طرح سے آپ دونوں سے بات ہوئی، ویسے بھی ہمیں گلگت بلتستان کے جو ماؤنٹینئرس ہیں، کلائمبرس ہیں، پورٹر سے بات ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز ان کے بلڈ میں ہے آلریڈی. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم بچپن سے پیکس دیکھتے ہیں، اور عبدالجوشی شاہ بھائی نے بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تو اگر پراپرلی کوئی سسٹم بنا دیا جائے، کوئی پلیٹ فارم دیا جائے، کوئی گورنمنٹ کی بھی تھوڑی سپورٹ ہو، اور کوئی انٹرنیشنل باڈیز بھی اپنا کام دکھائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سپورٹ کو ہم پاکستان میں کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں؟ جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے، ایسے پیکس ہم نیپال بھی اکثر جاتے رہتے ہیں، تو ایسا کوئی
लैंडस्केप या ऐसे कनेक्टिंग इस तरह के रेंजेस इस तरह के कराक्रम का है वो नेपाल में भी नहीं है. हमें काम करने की ज़रूरत है तो फिर इस पे काम करने की ज़रूरत है. टूरिज़म पे काम करने वालों को चाहे वो गाइड हो हैं क्लाइंबर्स हो, ख़ासकर क्लाइंबर्स पे काम करने की ज़रूरत है. यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनको प्रॉपर क्लाइंबिंग तो हम सब जानते हैं लेकिन उनको प्रॉपर जिस तरीके से नेपाल में दिया जाता है साल में तकरीबन 3 से 4 उनके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं. लेकिन हमने अभी तक कोई 8-9 साल हुए हमारे आंखों के या हमें याद भी नहीं कि किसी ने ऐसा कोई ट्रेनिंग. और इसमें आपकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लाइफ इनसिक्योरिटी है पूरी, तो कोई किसी किस्म की इंश्योरेंस वगैरह कोई चीज़ साथ में नहीं होती. बिल्कुल, ख़ासकर इंश्योरेंस की बात करें तो पाकिस्तान में जो क्लाइंबर्स के लिए जो इंश्योरेंस यानी ज़िंदगी की जो कीमत है वो 2 लाख रुपए है. अच्छा. अभी अगर आप 2 लाख रुपए के लिए आप जाके राशि फिक्स करोगे, आप जाके लीड करोगे तो कौन करेगा. सब आपको पता है कि खासकर ज़्यादातर हुशे के हैं, 7 पारे के हैं, सब डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं तो वो कैसे करेंगे. उनको भी उनकी लाइफ उनके बच्चों का सिक्योरिटी के हवाले से उनके बच्चों का अगर कुछ होता भी है तो उनको भी लगे कि यार मैं बच्चों के लिए इंश्योरेंस है उससे उनका वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी अखराजात. आप खुद ठीक है. अच्छा, यही बात अब्दुल जोशी भाई, अभी जो रिसेंटली अली भाई का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमने देखा, उसमें उनकी जान भी चली गई. इसके बाद आप लोगों को कोई उम्मीद नज़र आती है कि या जो अभी एकदम से बहुत सारी बातें सामने आई, सोशल मीडिया पे भी बहुत अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, लोगों ने भी इस तरह आवाज़ उठाई, तो कोई नियर फ्यूचर में आपको नज़र आता है कि कोई इस हवाले से काम किया जाएगा? अली भाई के हवाले से मतलब ये कि जब वो K2 विंटर में उसने शहादत पाई तो उसके बाद जो है पाकिस्तान आवाम को भी और गवर्नमेंट को भी जो है एक अवेयरनेस पैदा हुआ इसमें. और अभी मैं देख रहा था कि भाई जब हम नेपाल गए तो काफ़ी ऐसे कंपनीज़ और लोगों ने हमारे सपोर्ट किया है इसमें. तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो भी इस पे काम करेंगे. अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि ऐसी जो है स्पेशली कोई बजट से गिलगित बल्तिस्तान के लिए ताकि वहाँ पे ऐसी तरबियती कैंप्स मुनक़िद किया जाए ताकि जो ना पाकिस्तानी जो कोपेमा है वो ऐसी ट्रेनिंग्स ले लें. और मैंने अभी नेपाल में देखा कि वहाँ पे ऐसे काफ़ी एसोसिएशंस है कि प्रॉपरली जो ना उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और स्पेशली इंटरनेशनल माउंटेन गाइड्स पे जो ना उनको तैयार किया जाता है. और वही लोग जो ना वहाँ से तरबियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पे भी जो ना वो रोप फिक्सिंग करते हैं और जो इनकम है वही लेके जाते हैं. तो अभी मिंगवे जी से हमारे यही बात हुआ था, उसने भी यही कहा कि भाई आप लोगों ने कोशिश करना कि पाकिस्तान में इसी तरह के जो ना एक इंस्टीट्यूट बनाना है ताकि लोगों को जो क्लाइंबर्स है उनको तैयार करना है और वही जो ना जिस तरह शेरपास काम करें वो लोग जो ना खुद पाकिस्तान में काम करें और जो इनकम आ जाए वो पाकिस्तान को ही आ जाए. बेहतर ये कि दूसरे लोग आगे वहाँ पे काम करें. ठीक है सरबाज भाई, अगर आपकी तरफ मैं ये आप चूँकि दोनों कंट्रीज़ में आपने देखा है, नेपाल में भी 8000 उसकी 8 पीक्स हैं, पाकिस्तान में 5 है. अभी आपने बताया कि कराक्रम की जो रेंज है वो हिमालय से बहुत बढ़ के है. तो कंपैरेटिव अगर एनालिसिस करें फैसिलिटीज़ के लिहाज से तो ये कहा जाता है, अब आप बेहतर बताएंगे कि नेपाल इस तमाम मामले में बहुत आगे है, इसकी वजह से वहाँ पर क्लाइंबिंग का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊपर है. तो आप अगर इसको दोनों को कंपेयर करें तो आप दोनों को किस जगह देखते हैं? यही कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है या जितने भी टूरिज़म से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने काम किया है, ग्रास रूट लेवल से काम किया है. अभी हमारे यहाँ पे एक ज़रूरत है नीचे से काम करने की. हम ऊपर से तो कर सकते हैं लेकिन जब तक आप नीचे से बॉटम टू टॉप आप सही तरह काम नहीं करेंगे, बेसिस नहीं बनाओगे, इंस्टीट्यूट नहीं बनाओगे तो आप कैसे करोगे. इसलिए हमें ज़रूरी है ग्रास रूट लेवल से हमें काम करने की. अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो रेस्क्यू का एक अमल है उसके हवाले से भी बहुत सारे सवाल रेज हुए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर आपको रेस्क्यू करना होता है जहाँ पर कोई घंटों का या दिनों का खेल नहीं, मिनटों का खेल है. तो उस अमल में कितनी बेहतरी लाने की ज़रूरत है और नेपाल में कैसा सिस्टम है? रेस्क्यू के हवाले से हमारे यहाँ पे सिर्फ आर्मी वालों के पास हेलीकॉप्टर्स है, लेकिन सिर्फ हेलीकॉप्टर से ये काम नहीं होता है. हेलीकॉप्टर के अलावा आपके पास बंदे यानी
انسان کی شکل میں آپ کو یعنی کام کرنے کے لیے کلائمبرز کی ضرورت ہے, یعنی سمپل اس میں ریسکیو ٹیم کی ضرورت ہے یہاں پہ, کیونکہ ایک جگہ پر واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو دوسری پیک پہ جانا پڑتا ہے, وہاں سے آپ کلائمبر اٹھاتے ہیں. بالکل, اور ہیلی تو صرف آپ کو وہاں تک پہنچا سکتا ہے, اور جو آگے کا کام ہے آپ کو جس جگہ پہ وہ پھنسے ہوئے ہیں یا ریسکیو کی ضرورت ہے وہاں پہ اب انسان ہی بندے ہی جا سکتے ہیں, کلائمبرز ہی جا سکتے ہیں. تو اشد ضرورت ہے ہمیں ریسکیو ٹیم کی پاکستان میں, اور اس طرح تربیتی کیمپس ہمیں لازمی یہاں پہ کنڈکٹ کرانے چاہیے. اور وہاں پر آپ نے کیسا دیکھا, وہاں پر کیسا ہے؟ وہاں پہ بالکل ہی پاکستان سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کال کرو, ود ان ہاف این آور منٹس میں آپ کو وہاں پہ ہیلی اویلیبل ہوگی, اور آپ کو وہاں سے ریسکیو کا بڑا آسانی سے آپ کو کر لیں گے وہاں سے ریسکیو. تو یہ بہت ہی ڈفرینٹ ہے, اور اسی وجہ سے یہ انکریج بھی کرتا ہے انٹرنیشنل کلائمبرز کو, کیونکہ کچھ انٹرنیشنل کلائمبرز یہاں پر جو پہلے بھی آئے تھے تو ان لوگوں نے بھی مجھ سے یہ گلا کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن اس خوف کی وجہ سے نہیں آ پاتے. پاکستان میں ماشاءاللہ ہماری جو آرمیز نے ریسکیو کیا ہے, مطلب وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ان پہ فخر کرتے ہیں کہ بھائی ایسے ہمارے پاس جو ہمارے پائلٹس ہیں وہ اویلیبل ہے. صرف ہمارے کہنے یہ کہ ہمارے لیے ایک پرائیویٹ ادارہ ہونا چاہیے ریسکیو ٹیم کے حوالے سے. ان کے پاس جو ہے نا الگ سی ہیلی کاپٹر ہونا چاہیے, وہ اسٹینڈ بائی رہے ہیں جس طرح نیپال میں ہیں. ود ان آورز اور 2 آورز میں جو ہے نا اگر ریسکیو کرنا ہو تو وہ جا کے ریسکیو کرے, بندوں کو ان کی زندگی بچائے. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ آرمی کے پاس ہے تو آرمی جو ہے اپنے کام چھوڑ کے ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ ریسکیو پہ نہیں جا سکتے ہیں, تو اس لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اگر 4 گھنٹے میں کرنا ہوتا ہے وہ 4 دن لگتا ہے وہاں پہ, کیونکہ ہمارے آرمی جو ہے نا وہ دوسرے ایریاز کو بھی جو ہے نا وہ سکیور کرتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا ہمیں الگ سی پلیٹ فارم چاہیے تاکہ اس کے تھرو جو ہے نا وہ ریسکیو, ضروری نہیں ہے کہ صرف کلائمبنگ کے دوران, کئی دوسری جگہ پہ جو ہے نا ڈیزاسٹر ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی پرائیویٹ ادارہ اور ایٹ اے ٹائم جو ہے نا وہ ریسکیو ہو جائے وہاں. نیپال میں ابھی ریسنٹلی ہم نے خود دیکھا, جب ہم کیمپ 4 پہ تھا تو کیمپ 4 سے پھر سمٹ پش کے لیے ہم جا رہا تھا. کوئی 7,400 میٹر جانے کے بعد ہمارا روپ جو ہے نا وہ ختم ہوا تھا. تو ابھی پھر بیس کیمپ سے کیمپ 4 تک پہنچانا جو ہے نا وہ تقریباً کوئی 2-3 دن لگتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ویدر فورکاسٹ یا پھر ہم نے جو ایک گول بنایا تھا سمٹ پوش کا, تو وہ ممکن نہیں تھا. تو اسی طرح جو ہے نا ہیلی کاپٹر سروس اویلیبل تھا, تو کیمپ 4 پہ جو ہے نا ان لوگوں نے ہمارے لیے جو ہے نا روپ اور فوڈ وغیرہ جو ہے نا ان لوگوں نے وہاں پہ پہنچایا, اور ہمیں جو ہے نا اسی مطلب کوئی ٹائم ہمارا ضائع نہیں ہوا. تو ہم نے نیکسٹ ڈے جو ہے نا پھر ہم نے سمٹ پوش پہ گیا تو اور سکسیس ہوا. اور اسی طرح جو ہے نا سمٹ سے واپس جب ہم کیمپ 4 پہنچا تو ایک بندے کو جو ہے نا فروسٹ بائٹ ہوا. تو کوئی 20 منٹ کے اندر جو ہے نا ہیلی پہنچ گئے اور اس بندے کو ریسکیو کر کے بیس کیمپ پہنچایا, اس کی مطلب زندگی بچایا اس نے. اگر وہ نیچے سے آتا تو تقریباً 2 دن اس کو لگتا, تو 2 دن میں جو ہے نا فروسٹ بائٹ جو ہے نا ڈیتھ زون سے نیچے آنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن بندے جو ہے بچنے کا بہت کم چانسز نہیں ہوتے. ٹھیک, اگر آپ تھوڑا سا آپ لوگوں کے جو اس سمٹ کی طرف واپس آتے ہیں اس پیک کی, تو آپ لوگوں نے شروع میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب آپ لوگ سبمٹ کریں گے جا کر تو پھر علی بھائی کو آپ لوگ ڈیڈیکیٹ کریں گے, یہ کیونکہ آپ لوگوں نے بڑی زبردست ویڈیو بھی بنائی اوپر سے اور باقاعدہ طور پر علی بھائی کو ڈیڈیکیٹ کیا؟ جی, اصل میں شروع سے ہی جب ہم پاکستان میں اپنا پروگرام ہم نے بنایا تھا, کیونکہ علی بھائی کا بھی یہی پلان تھا کہ بھائی وہ اور سرباز کا کہ وہ شاید جو ہے نا وہ اناپورنا کلائمب کریں گے ایک ساتھ. تو اسی لیے جو ہے نا ہم نے شروع سے ہی اسی ایکسپیڈیشن کو جو ہے نا ہم نے علی بھائی کے نام جو ہے نا ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اور اوپر بھی جو ہے نا سرباز نے اپنے ویڈیو میں یہی بتایا تھا اور ڈیڈیکیٹ کیا. اچھا سرباز بھائی, آپ کا تو علی بھائی کے ساتھ کافی تعلق رہا, آپ نے بتایا ایک ان کے ساتھ ڈاکیومنٹری بھی آپ نے شوٹ کی تھی, اور بھی جو ہے پیکس میں آپ لوگوں کا آنا جانا رہا. تو ان کی جو لائف ہے ایز اے ماؤنٹینئر وہ کتنی انفلوئنشیل تھی دوسرے ماؤنٹینئرس کے لیے, کیسے ماؤنٹینئر تھے, تھوڑا ان کے حوالے سے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اور جو تھاٹس ہیں وہ شیئر کریں. علی بھائی کو صرف پاکستانی کلائمبرز نہیں بلکہ پوری دنیا کلائمبرز کو ایک مضبوط کلائمبر اور بہت ہی ایکسپیرینس کلائمبر مانتے تھے, جس طرح کا سائمن مورو ہو گیا اور ایلیکس چکان جو کہ ان کے ساتھ
फर्स्ट नंगा पर्वत विंटर समिट भी किया था इन्होंने, तो उसको एक यानी तगड़ा क्लाइंबर मानते थे वो लोग। तो लाजमी बात है अली भाई अब तक 8 पीक्स कर चुके थे, जिसमें उसका जो नाम बना था वो नंगा पर्वत विंटर से बनी थी, और उसमें उसका बड़ा हाथ था उनको वहाँ तक पहुँचाने में। तो अली भाई की कमी हमेशा पाकिस्तान के क्लाइंबर्स के लिए रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह हम अली भाई का जो ख्वाब था और जिस तरह का वो तो हम उसके जो प्लान थे उसको हम आगे लेके जाएंगे। अच्छा, आप लोग जो दोनों इस समिट पे गए तो डेफिनेटली बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए होंगे आप लोगों के जो कि बड़े मेमोरेबल होंगे, तो आप दोनों अपने कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो हमारे देखने वालों के साथ? यही कि हर माउंटेन का अपना एक अलग टेस्ट होता है। जिस तरह अन्नपूर्णा पे हमने सुना था कि बहुत ही एवलांचेस आते हैं, और पहले दिन हम एवलांच के जद में आए और उस एवलांच में हमने बड़ा ज़बरदस्त एक वीडियो भी शूट किया है, जिसमें हम एवलांच आ रहा है और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और आखिरी टाइम पे मुझे और उसके स्क्रीन पे जो ना वो बर्फ़ पड़ी थी, और सरबाज कोशिश कर रहा था कि ये सीन जो ना मिस ना हो जाए, तो वो कोशिश कर रहा था कि भाई उसको स्क्रीन जो ना साफ कर रहा था। और बड़ा ज़बरदस्त कैप्चर किया आप लोगों ने। बिल्कुल, वो भी हंसी मजाक में हमने, है ना, वो तो मैं भी पहली दफ़ा उसमें आ रहा था। मैंने भी ऐसा बड़ा एवलांच, बहुत बड़ा एवलांच था वो। अच्छा। तो अब्दुल ने कहा कि सरबाज अभी रस्सी के साथ जोड़ के बैठो और छुप जाओ। अपना ये अब्दुल भाई अपना मोबाइल बंद कर लेता है, लेकिन मैं कैमरे को स्टिल वो जो अपना गोप्रो को मैं रखता हूँ, और उसके ऊपर पूरा बर्फ़ आके जम जाता है, फिर मैं उसको साफ करता हूँ। तो बहुत अच्छा रहा अब्दुल के साथ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था क्लाइंबिंग के हवाले से, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने कम्बिनेशन बनाई बेस कैंप टू टॉप। तो ये मेरा ज़िंदगी का तारीख़ी, क्योंकि ज़्यादातर फॉरनर्स के साथ मैंने क्लाइंब किए, अली भाई के साथ 2 दफ़ा और अपना अब्दुल के साथ फर्स्ट टाइम था, और बहुत मज़ा आया। हम दोनों ने जो भी करना था, जो भी डिसीजंस लेने थे, हमने एक दूसरे से पूछ के बिल्कुल स्मूथ तो ये जो जब भी एवलांच आता है, ज़ाहिरी बात है ये बहुत एब्रप्ट होता है, तो उस वक्त क्या डिसीजन मेकिंग होती है, क्या प्लानिंग होती है? आप लोग रोप के साथ होते हो या आप लोगों की जो टीम का शुरू में डेफिनेटली कोई ना कोई प्लान बी, कोई डिसीजन होता होगा, उसमें क्या आप लोगों की प्लानिंग होती है? बस यही कि हर पीक का अपना एक उसके ऊपर लाए अमल होता है। जब हम पहुंचते हैं बेस कैंप, तो हमारा जो लीडर होता है, जो भी लीडर होता है, वो हमें ब्रीफ देता है इस पहाड़ के मुतालिक कि यहाँ पे कितने ख़तरात है, यहाँ इस जगह पे आपने ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का। आगे अभी पाकिस्तान में जो भी पीक होता है उसका हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और नेपाल के उनके पास। तो उन्होंने कहा था कि हमें इन जगहों पे, ये कुछ पॉइंट्स है, इन जगहों पे आपने ज़्यादा देर बैठना नहीं है और रेस्ट नहीं करनी है, यहाँ पे सुन स्पोसल आपने इन चीज़ों को क्रॉस करनी है। और ये शुरू से ब्रीफिंग होती है। और आप लोगों की टीम में कितने लोग थे और कितने कितने ममालिक से लोग शामिल थे? डेफिनेटली एक बड़ी डाइवर्सिटी भी होगी। हमारे टीम में तकरीबन कोई 11 मेंबर था, तो जिसमें से एक कनाडियन था और उसका तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ था और वो वापस चले गए थे। अच्छा। और एक अमेरिकन थी, खातून थी, 3 नेपाली, 2 चाइना और 2 हम पाकिस्तान के थे उसमें। तो आप जो उस एक को छोड़ के आप जो है 4, मतलब ये कि 4 थे हम। एक हमारा बेस कैंप मैनेजर था और एक माउंटेन राइटर और फोटोग्राफर था। ठीक, वो कैनेडियन के अलावा आप सब सबमिट करने में कामयाब हो गए। तो आप सब की कैसी केमिस्ट्री थी और आप सब लोगों के जो मेमोरीज हैं वो थोड़ा सा आप शेयर करें हमारे साथ? बहुत अच्छा था एक दूसरे के साथ, क्योंकि एक अमेरिकन थी और 3 नेपाली ख़वातीन, और मिगमा जी खुद था नेपाल के, और कुछ शेरपाज थे। बहुत अच्छा रहा बेस कैंप में, एक दूसरे का हंसी मजाक और बहुत चिल माहौल में हम रहे, क्योंकि हमेशा नेपाल और पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्ती रहता है। जब वो इधर आते तो हम ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट देते हैं और एज मेज़बान, और जब हम वहाँ पे जाते तो बहुत बड़ा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था कि बहुत सारी वीडियो सरफेस हुई थी अली भाई के बाद के बेस कैंप में क्या क्या होता है वहाँ पर सारा कुछ। तो
اس سے پتہ چلا تھا لوگوں کو کہ وہاں پر بڑا لائٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے اور بڑے اچھے انداز میں، جس طرح علی بھائی خود بھی بڑے لیولی تھے اور سارا کچھ تھا. بہت ہی بس ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک دوسرے سے مذاق کرے، ہنسی مذاق ہو وہاں پہ. تو شروع میں جو نا چاہ رہے تھے بیس کیمپ میں، شروع میں ہم پاکستانی پہنچے تھے تو ہم ایک دوسرے کو جو نا ڈاکٹر کہتے تھے، کیونکہ کامران اور بیگ جو نا وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، تو اس کو جو نا ہم ڈاکٹر علی کہتے تھے. تو اسی طرح سے جو نا وہ بھی ہمیں ڈاکٹر جوشی، ڈاکٹر خان، اس طرح سے ہمارے جو کچن سٹاف ہے ان کو بھی ہم ڈاکٹر کہتے تھے. پھر امریکن آ گیا، چائنیز آ گیا، تو ایک چائنیز کا نام کولی ہے، تو میں اس کو ڈاکٹر گولی کہتے تھے. تو اسی طرح جو نا بار بار جو نا وہ بھی جو نا بہت خوش ہوئے تھے کہ بھائی ہمارے پاکستان کے لوگ جو نا وہ اچھے ہیں اور فرینڈلی ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہاں بہت زبردست تھا. اور ہمارے جو کچن سٹاف ہے وہ بھی جو نا کوشش کرتا تھا کہ بھائی کچن میں نے وہ بھی آتے تھے وہاں پہ تاکہ یہاں پہ اچھا ماحول ملتا تھا ان کو. اور جو کچن سٹاف ہے یا پھر دوسرے جو ہمارے شہرباز ہیں سارے جو نا بہت ہی اچھے تھے. اور اسپیشلی پاکستان کے جو کلائمبرز تھے ہمارے لیے جو نا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. بلکہ منگمت جی کہتے تھے کہ دوسرے ممبرز کریں یا نہ کریں لیکن ہمارے پاکستان کے جو ممبرز ہیں جو میرا کلائنٹس تھے وہ لازمی سبمٹ کر لیں. وہ ان لوگوں نے بہت زیادہ خیال کیونکہ وہ جو نیپالی ہے منگمت جی کہتا ہے کہ میرا دوسرا گھر پاکستان ہے، کیونکہ ہر سال وہ آتا ہے. ابھی ونٹرز میں اس کو اتنی پذیرائی ملی پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کے آرمی والوں نے ان کو فری آف کاسٹ ان کو لے کے آیا اور ادھر اتنی عزت دی جتنا ہمیں عزت نہیں دیتے پاکستان میں، ہم سے زیادہ ان کو عزت ملی ہے. بالکل. اچھا، یہ جو ساری سچویشن تھی، اب ہم لوگ تھوڑا سا اینڈ کی طرف چلتے ہیں. اس کو آپ لوگوں کی نظر میں کووڈ نے کتنا افیکٹ کیا؟ اس بار کوئی رش کم تھا، زیادہ دیکھنے میں آیا، یا جو ماؤنٹینئرز تھے اسی جوش و خروش کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے؟ ماؤنٹینئرز کے لیے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو نیپال میں جو 19 میں گیا تھا وہاں پہ جو اتنا رش تھا، کھٹمنڈو جو ان کا کیپٹل ہے، تو اس لحاظ سے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا. تو کووڈ کی وجہ سے کافی مسئلہ ہوا. تو نیکسٹ سرفراز بھائی آپ کے کیا پلانس ہیں؟ کس پیک کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور آپ نے جانا ہے؟ انشاءاللہ میں ودن 1 ویک میں جا رہا ہوں. 2 مئی کو دنیا کی بلند ترین پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پہ. اچھا. تو انشاءاللہ عید کے بعد ایک اچھا پاکستانیوں کو ایک اچھا خبر ملے گی انشاءاللہ. ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ بتائیں عبدل جوشی بھائی کہ آپ نے کیا اپنا نیکسٹ ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے؟ بس نیکسٹ ٹارگٹ یہ کہ میرا یہاں پہ ابھی پاسز تو ہے، اس کے علاوہ پسو کونز ہے میرا. تو انشاءاللہ میں پسو کونز پہ جاؤں گا، تو پھر آٹم تک پھر دیکھیں گے ساتھ کیا ہوتا ہے. اچھا سرفراز بھائی، عبدل جوشی بھائی، آپ بتائیں کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ بالکل ہی نہیں جانتے ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی کنڈیشن ہوتی ہے، سچویشن ہوتی ہے جب بھی آپ لوگ ڈیفینیٹلی کلائم کرنے کا ایک پوائنٹ بناتے ہیں. پہلے تو آپ لوگوں کو مینٹلی ریڈی ہونا پڑتا ہوگا، اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو ایک دن میں کتنا ٹریول کرتے ہیں آپ لوگ، پھر ایکلائمیٹائز ہونے کا جو آپ لوگوں کا ایک پروسیس ہے، پھر وہاں پہ ٹمپریچر وغیرہ کو کس طرح مانیٹر کیا جاتا ہے، پھر کس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے سبمٹ کرنے کی. ایک 8000 پیک کو کلائم کرنے کے لیے آپ کو ہر طریقے سے اپنے باڈی کے ساتھ، یعنی ایک کلائمبر کہتے ہیں کہ ایک کلائمبر کو اپنا فزیکلی فٹنس سے بھی زیادہ آپ کو مینٹلی فٹ ہونا لازمی ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو آکسیجن کم مہیا ہوتی ہے، آپ کے بلڈ کو اور آپ کے برین کو آکسیجن کم سپلائی ہوتی ہے، تو آپ کو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ آپ کو تگڑی ہونی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ زیادہ تر فزک سے بھی زیادہ آپ کا مینٹلی لیول ٹھیک یعنی اسٹرانگ ہونا لازمی ہے. تو ایک 8000 پیک کے لیے آپ کو 1 مہینے سے تقریباً 40 دن لگ جاتے ہیں، جس میں یہ نہیں کہ آپ 1 گو میں آپ جائیں اور سبمٹ کریں. اس میں ایک مختلف مراحل ہوتے ہیں، کلائمیٹائزیشن روٹیشن ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ کو جانا ہوتا ہے کیمپ 1، جا کے کیمپ 1 میں 1 دن گزار کے آنا ہوتا ہے بیس کیمپ. پھر کیمپ 1 1-2 دن میں ریسٹ کرنے کے بعد کیمپ 1، پھر کیمپ 2 جا کے 1 رات گزار کے پھر آنا ہوتا ہے. پھر اس ایلیویشن کے ساتھ اپنے آپ باڈی کو اور اپنا جو سانس لینے کا عمل ہے پھیپھڑوں کو اس حساب سے آپ نے ایکلیمیٹائز کرتے ہوئے جانا ہوتا ہے. لازمی بات ہے اس مراحل سے گزرنے کے لیے آپ کو دن میں بھی چلنا ہوتا ہے، کچھ جگہوں پہ آپ کو رات کو میں گزرنا ہوتا ہے، جو کہ جہاں پہ ایولانچز آتے ہیں اس میں آپ کو رات کے وقت ان کو کراس کرنی ہوتی ہے. برف میں بھی چلنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار موسم کا بھی اتنا وہ صحیح نہیں ہوتا پروٹیکشن اور وہ چیزیں، تو آپ کو برف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف ہواؤں کا. تقریباً 60 کلومیٹر
پر آور کی رفتار سے آپ کے اوپر ہوائیں چلتی ہیں، ان کو بھی برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ ایک لمبی پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر آپ کا جو سمٹ کا عمل ہوتا ہے. اچھا جوشی بھائی، آپ بتائیں کہ اس تمام سلسلے کے دوران ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کی ڈائٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہوگی، اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. وہاں پہ یہ ہوتا کہ جب الٹیچیوڈ پہ جاتا نا تو وہاں پہ من نہیں کرتا کھانے کے لیے، تو اس میں کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ لیکوڈ چیزیں جو ہے نا وہ استعمال کریں، اور انرجی جس میں زیادہ ہو، انرجی بار ہو، انرجی جیل ہو، یہ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور ابھی ہم نے خود وہاں پہ ایک چیز ایکسپیرئنس کیا. کیمپ 4 پہ جو ڈیتھ زون ہے، ہم نے 3 رات وہاں پہ گزارے. تو اسی سچویشن پہ جو نا ہمارے جو نا کافی انرجی لاس ہو گئے. تو اس پہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو نا لیکوڈ چیزوں کی زیادہ ضرورت پڑی، اسپیشلی جو ہمیں پانی کی وہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت پڑی. تو اسی طرح جو نا بگنرز کے لیے میرا یہ کہ کوشش کرے کہ شروع سے جو نا پراپر ہی ٹریننگ لے لے، اور جب کوئی ماؤنٹین پہ جاتا ہے اس کے حوالے سے ہر معلومات لے لے، انفارمیشن لے لے، تاکہ ان کو جو نا آئیڈیا ہوگا. ایسا نہ کہ ایسے ہی اٹھ کے جا کے وہ کہیں کہ میں ماؤنٹینئرنگ کروں. ان کے لیے یہ جو نا مطلب ایک بہت ہی زیادہ خطرات جو نا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایک چیز میں اس میں انکلیوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے خود دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے ٹاپ پہ جو ہے نا وہ بات کرتے ہیں، وہ کمنٹس دیتے ہیں، بجائے یہ کہ خود جو ہے نا وہ کوشش کرے کہ ایسے ماؤنٹینئر جس کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن سامنے آتا ہے، وہ جو نا اگر اس پہ اگر زیادہ کمنٹس کرے یا پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ تجزیہ کرے، زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ ہمارے لوگ جو نا ایسے ہی بیڈ میں بیٹھ کے جو نا وہ آسمان پہ بات کرتے ہیں. یہ چیزیں پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. جس طرح مطلب ہمارے ساتھ ہی علی بھائی کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو ہمارے ساتھ بھی جب ہم اناپورنا کلائم کر رہے تھے اسی طرح کے جو نا کمنٹس آ رہے تھے، تجزیہ کرتے تھے لوگ. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. فرض کرے کہ ہم تو ایکسپیرئنس ہے، ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اگر کوئی جذباتی بندے اگر وہاں پہ جائے، جو بگنر وہاں پہ کلائم کرنے جائیں، تو وہ جذباتی ہو کہ جو نا ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت شکریہ سرباز بھائی، محمد عبدالجوشی بھائی، آپ لوگوں نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور گڈ لک اور بیسٹ وشز ہیں، ہماری طرف سے دعائیں ہیں آپ لوگوں کی جو نیکسٹ اٹیمپٹس ہیں ان کے لیے. جی ابھی آپ نے سنا پاکستانی کلائمبرز محمد عبدالجوشی اور سرباز خان کو، جنہوں نے ریسنٹلی ایک اور 8000 کی پیک نیپال میں جسے اناپورنا پیک کہتے ہیں وہ سمٹ کی ہے اور واپس آیا. اور انہوں نے اپنی جو سمٹ کے حوالے سے دلچسپ باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی، کس طرح سے ماؤنٹینئرنگ کو، اسپورٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، سجیشنز بھی دیں. ساتھ ساتھ ان لوگوں نے یہ بتایا کہ اس وقت پاکستان میں ماؤنٹینئرنگ کی کیا سچویشن ہے، نیپال کس طرح سے بہتری لے آیا ہے، کس طرح سے ترقی کر رہا ہے، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان میں اور دیگر جو ہمارے ایریاز ہیں وہاں پر ماؤنٹینئرنگ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے اور کیا فیوچر ہے. نیکسٹ ہائی ایشیا ایکسکلوسیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، کسی اور گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے موجود ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.